الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادي مناد كل الليل يا باغي الخير أقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام بیٹیوں بہنوں، ماہانہ درس اور خصوصاً رمضان کا یہ درس، تو رمضان کا مہینہ دینی ادارے میں، دینی مدرسے میں روزہ داروں کے سامنے قرآن و سنت کی
گفتگو قرآن و سنت کے مسائل، رمضان کے مسائل، دینی مسائل، ہر اعتبار سے آج کا درس اپنی عظمت، اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم اور بہت عظیم ہے۔ قرآن مقدس نے رمضان کے روزوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگو تم پر خداوند قدوس نے روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے امتیں گزریں۔ ہر امت کو ہر زمانے میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام خدا کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اور دعوت و ارشاد کے لیے تشریف لاتے رہے۔ وہ امتیں بھی روزہ کا مکلف تھیں، روزہ رکھتی تھی۔ جب قرآن عزیز نے روزے کا حکم دیا تو حکم دیتے وقت مخاطبین پر، سامعین پر، جو مومن ہے، مکلف ہے، بظاہر ظاہری طور پر تو ایک بوجھ پڑتا ہے کہ روزہ کیسے رکھیں گے، کہ یہ 14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا روزہ، نہ کھانا نہ پینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، عمل کا، فعل کا، اعضاء کا، پورے جسم کا روزہ۔ ہر طرح انسان محتاط رہے، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خدا کی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ اس چلتے پھرتے معاشرے کے اندر اس شب و روز میں یہ کیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے محفوظ کریں گے، بچائیں گے؟ بظاہر ایک بوجھ سا اور ایک بھار آدمی کے دل دماغ پر سنتے ہی پڑ جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے۔ اللہ نے اپنی کریمی کے ساتھ ساتھ ہی بظاہر جو روزے کا حکم دیا، اس روزے کے حکم کی وجہ سے جو بوجھ تو اللہ کریم نے اپنی کریمی کے معاملے پر جب روزے کا لوگوں کو مکلف بنایا اور حکم دیا، تو حکم سنتے ہی ہر شخص جو عقل، شعور، فہم، سمجھ اور کھاتا پیتا انسان، اس کے لیے یہ روزے کا عمل بڑا مشکل عمل تھا۔ لیکن قرآن مقدس نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو
آسان سے آسان بنوایا کہ سامعین پر، سننے والوں پر، مسلمانوں پر، مومنین پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم بھی انسان ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں ظاہر باطن اور فقر فاقہ بھوک پیاس کھانا پینا، تم سے پہلے جو دنیا کے اندر امتیں رہیں وہ بھی تمہاری طرح انہی ملکوں میں، انہی زمینوں میں، انہی مکانوں میں، انہی آبادیوں کے اندر وہ بھی رہتے تھے، ان کے پاس بھی نبی تھے، پیغمبر آتے رہے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبر کے واسطے سے روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب ہم نے یہ سنا کہ ہاں ہم صرف روزے میں صرف ہم ہی مکلف نہیں، صرف اس امت کو ہی روزے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہم سے پہلے بھی لوگ، مرد، عورتیں، وہ سب روزہ رکھتے رہے، تو ایک گنا تسلی ہو گئی، تشفی ہو گئی کہ کوئی مشکل نہیں، جب ہم جیسے لوگ یہ کام کرتے رہے تو ہم بھی اس کام کو کر گزریں گے۔ اللہ کریم نے یہ جو ارکان اسلام ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، وہ ارکان خمسہ، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، روزہ اسلام کا حکم ہے، روزہ اسلامی فرض ہے، خداوند قدوس کی طرف سے اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اگر نماز ضروری ہے تو روزہ بھی ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو خدا کا حکم ہم نے توڑ دیا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان لا کر جب ایمان قبول کر لیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد خداوند قدوس کی طرف سے کچھ فرائض ہمارے ذمہ لگائے گئے، ان فرائض میں سے ایک فریضہ روزے کا ہے۔ روزہ عربی زبان میں الصوم، الصوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، یعنی کھانے سے روک لینا، پینے سے روک لینا، اپنی خواہشات کو روکنا۔ یہ کھانے سے رکنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر گھر کے اندر کھانے کی پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن باوجود ان تمام کھانے پینے کی چیزوں کے بھوک پیاس کے باوجود پانی کے قریب نہیں جاتا، کھاتا نہیں، اپنے جذبات کو وہ دور رکھتا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اللہ کا ڈر مردوں کے دلوں میں، عورتوں کے دلوں میں ہے۔ بے شک لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ کریم وہ اس قدر علیم بذات الصدور ہے، باریک سے باریک بات کو اور انتہائی گہرے غار میں کسی سرنگ کے اندر بھی رہنے والا، زمین کے کسی تہ میں، فضا کے کسی حصے میں، سمندر کے کسی تہ میں اگر وہ موجود ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کریم سے تو کوئی چیز مخفی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا وقت ہے،
دریا کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات. تو ظلمات جمع ہے. عربی زبان کے اندر جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے. ایک کو مفرد واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ، 3 4 5 اوپر یہ جمع ہے. تو الظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام ظلمت در ظلمت، اندھیرا در اندھیرا، تو کئی اندھیروں کے اندر بھی موجود تھے. تو اس اللہ کو پکارا. اللہ کے پیغمبر کو یقین تھا کہ میں جب اپنے اللہ کو، اس کریم کو پکاروں گا، میری پکار یہاں سے وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ مددگار ہے، میری مدد کرے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ، دیکھو بیٹی، وہ اللہ کریم، ایک پیغمبر، ایک نبی، اسے یقین ہے. اسی طرح مجھے اور آپ کو، پوری امت کو یقین ہے کہ اللہ پاک کے سامنے ساری کائنات، ساری دھرتی، صبح شام رات دن، خدا کی آنکھوں سے، خدا کے علم سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں لوگوں سے اجرت، تو اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم میں وہ بندوں سے تو اپنے آپ کو دور کر لے گا، لیکن فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں. کرامن کاتبین، دائیں طرف سے بائیں طرف نیکیاں بھی لکھ رہی ہیں، برائیاں بھی لکھ رہی ہیں. خداوند قدوس نے ہماری حفاظت کے لیے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ساتھ لگا رکھے ہیں. خدا سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. ماں سے چھپ جائے گی، باپ سے چھپ جائے گی، بیٹی سے چھپا لے گا، بیٹے سے چھپا لے گا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. نہیں، اللہ کے سامنے سب کچھ ہے. قیامت کے دن جب اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ پاک پھر ریل چلا دے گا. اللہ پاک پھر ریل چلائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ کریم زبان پر، منہ پر، ہونٹوں پر مور لگا دیں گے. ہونٹ ہلیں گے نہیں، زبان نہیں چلے گی. اللہ پاک اعضاء کو حکم دیں گے، چلو بولو، کیا کیا تم نے، کیسے روزہ توڑا تھا، کیسے کھایا تھا، کیسے پیا تھا. ہر انسان کا وجود کا ہر حصہ، وہ زبان، لسان، وہ زبان بن جائے گی. اور پھر ایک ایک اندام سے، ایک ایک بوٹی سے ہڈی سے ناخن، ہر چیز بول اٹھے گی. اور پھر انسان دیکھ کر کہ آج میں ایسا مدعا علیہ ہوں، ایسا کہ میرے اعضاء ہی میرے خلاف گواہیاں دے رہی ہیں. بول اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ تمہیں کس نے گویائی دی، کس نے کلام کی قوت دی.
فرمایا انتقن اللہ کل شیء، اسی اللہ نے قیامت کے دن انسانی اعضاء کو نطق کلام گویائی عطا فرما دی، جس نے ساری کائنات کو زبان دی ہے، آج وہی زبان دے دے گا۔ دیکھو دنیا میں صرف زبان بولتی ہے اور اندام نہیں بولتے، لیکن وہ اللہ قدرتوں والا ہے، اور اس کے مظاہر قدرت میں سے اللہ اپنے مظاہر قدرت کو ظاہر فرمائے گا کہ میں رب ہوں، جس چیز کو چاہوں بلا دوں۔ دنیا میں ایسا ہوا، بچہ کبھی بولتا نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے ہیں، حضرت سیدہ مریم کی جھولی میں، دامن میں، گود میں حضرت سیدہ مریم پر وہ یہودی اور اپنی ہی قوم نصارہ طرح طرح کی بہتان تراشیاں، الزام تراشیاں۔ حضرت سیدہ مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، یہ بتلائے گا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ بچہ تو بولتا نہیں، یہ چند دن کا، ایک دن دو دن کا بچہ کیسے بولے گا؟ یہ تو عجیب، مریم نے عجیب بات کر دی ہے۔ حضرت سیدہ مریم جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حجرے میں، ان کی کفالت میں، اپنے خالو کے ہاں، اپنی خالہ کے ہاں، بیت المقدس کے حجرے میں جب ان کی تربیت ہو رہی تھی، وہ تو خدا کی قدرتوں کو دیکھ چکی تھی کہ سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب تالا کھولتے تھے، حضرت سیدہ مریم کے پاس جاتے تھے، کیا دیکھتے تھے کہ تالا لگا ہوا ہے، مقفل ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں، ثمرات، پھل، جو سردیوں کے پھل ہیں، وہ گرمی کے موسم میں حجرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں حضرت سیدہ مریم کا حجرہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ، بے موسم پھل۔ در حقیقت یہ بے موسم پھل حضرت سیدہ مریم کے حجرہ مقدسہ میں یہ تنبیہ تھی، اشارہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ اے زکریا پیغمبر، نبی، رسول، آپ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس عمر میں کسی کی اولاد نہیں ہوتی، آپ کی بیوی بانجھ، بچہ نہیں دے سکتی، میڈیکل نقص موجود ہے، اس بات کی اہل نہیں کہ وہ اسباب کی دنیا میں آپ کو وارث دے دے، بیٹا دے دے۔ واشتعل الراس شیبا، سر بھی سفید ہو گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی، اور ہڈیاں کمزور، چلنا پھرنا مشکل، بچہ کہاں سے؟ لیکن وارث کی ضرورت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسلسل دعا کرتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں نو اکیلا نہ چھوڑی، میں نو کوئی وارث دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جیڑا بچہ میرا بھی وارث بنے تے آل یعقوب دا وارث بھی بنے۔
نبی کی وراثت علم کی وراثت ہے، مال کی نہیں، دولت کی نہیں۔ عام لوگوں کی وراثت جو ہوتی ہے وہ مال کی، دولت کی۔ قرآن مقدس نے سورۃ النساء کے اندر پورا ایک رکوع وراثت کے اصول بیان فرما دیے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثوں کے حقوق کے حصے بیان فرمائے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، نہ حضور کی وراثت تقسیم ہوئی جو مالی ہے، نہ کسی نبی کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت وہ وراثت نبوت، وراثت علم، وراثت تقوی، وراثت خیر، علم کا وارث۔ تو دعا کرتے تھے، لیکن دعا کرتے کرتے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں دعا تو مانگ رہا ہوں، لیکن میری کیفیت کیا ہے، میری حالت کیا ہے؟ میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، شیخ ہوں، بیوی بانجھ ہے، بچہ نہیں دے سکتی۔ اسباب کی دنیا میں اللہ کریم نے حضرت سیدہ مریم کے حجرہ مقدسہ میں جبکہ تالا لگا کر حضرت زکریا علیہ السلام دعوت و ارشاد کے سلسلہ میں، کام کے سلسلہ میں لوگوں کے پاس جاتے تھے، پھر جب واپس آئے حجرہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ وہ شان ہے رب کی، وہ قدرتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اس کی خدائی کا کیا کہنا؟ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، وہ اپنی خدائی بتلاتا ہے۔ یہ مظہر قدرت میں سے مظہر قدرت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پھر خیال ہوا جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ رب قادر ہے کہ مجھے بیوی کو بھی بے موسم پھل بیٹا وارث دے دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پھر دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ، پھر اللہ نے تو دیکھی حضرت سیدہ مریم، پھر اللہ نے پہلے بھی قدرتیں، معجزات، کرامتیں، مریم کیونکہ ولیہ تھی، خدا کی محبوب اور بیت المقدس کے امام کی بیٹی، حضرت حنہ کی بیٹی، حضرت عمران، سورہ آل عمران، وہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، حنہ ان کی ماں ہے، دیکھ چکی تھی کہ اللہ نے میرا وجود ہی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے، خدا نے ان کا وجود ہی خدا کی قدرتوں کا مجموعہ تھا۔ خدا نے بتلایا میں خدا ہوں، بن مس بشر، بغیر کسی شادی کے، بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی مرد کے تعلق کے، اس اللہ کو قدرت ہے کہ وہ کسی عورت کو بیٹا دے دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ نے پھر حضرت سیدہ مریم بیٹا لے کر آئی، طوفان برپا کر دیا، بیت المقدس میں طوفان برپا ہو گئے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہے تو بڑے اونچے خاندان کی بیٹی ہے، بڑے نیک خاندان کی بیٹی ہے، تیرے آبا و اجداد نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے،
اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہوئے مریم تیری جھولی میں، تیری گود میں بیٹا یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا میں تو کچھ نہیں کہتی، اسی سے پوچھو۔ اللہ، لوگ حیران رہ گئے کیسے بولے گا بچہ، کیسے بولے گا؟ آخرکار ہوتے ہیں درمیان میں لوگ، چلو سوال ہی کر لو، پوچھو۔ اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو پھر زبان دے دی۔ اللہ اللہ اللہ، قال انی عبد اللہ، بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسی گویائی، ایسی زبان دی، حیران ہو گئے لوگ، آنکھیں کھل گئیں، دماغ کھل گئے، ظاہر کھل گیا، باطن کھل گیا، ساری گانٹھیں کھل گئیں کہ جب بچہ ہی بول رہا ہے، اس بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بول زبان معمولی نہیں، عام کوئی بات نہیں، جیسے بچے تھیلی زبان میں بولتے ہیں، قول بھی ان کی زبان سے جو نکلا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم میری ماں پر الزام تراشیاں کرتے ہو، آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب نبوت ہوں۔ دیکھو بچپن میں ہمیشہ جب نبی پیغمبر رسول بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے پھر نبوت ملتی ہے۔ ماں کی جھولی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں خدا کا نبی تھے، پیغمبر۔ تو ان کی گویائی ہی یہ حضرت مریم کی صفائی اور ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں، دھبا نہیں، صاف دامن ہے، یہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ لوگوں کی اولاد ہے، بیٹا بھی پاکیزہ ہے۔ یہ سارے کے سارے کرشمے اس رب کی ہے، اس رب نے اپنی قدرت سے مریم کو بیٹا عطا فرما کر دنیا کے سامنے اپنی قدرت پیش کر دی۔ میں رب ہوں، اگر میں مٹی سے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کر سکتا ہوں، تو میں پھر مریم کے بطن سے بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ جب اپنی قدرتیں اللہ نے دکھائی، سب گونگے ہو گئے، سب کی زبانیں رک گئی۔ اللہ، سنتے ہی اب جو بھی سنتا تھا، میاں خیال کرنا، اب کچھ نہ کہنا، وہ تو مریم کا بیٹا ہی بچپن میں بول اٹھا اور ہم نے اس کی بول اپنے ان کانوں سے سنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب کوئی بات نہ کرنا، کہیں خدا کی طرف سے عذاب نہ اتر آئے، کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کہیں آسمان سے پتھر نہ نازل ہو جائے۔ تو پہلی قوموں پر اس لیے تو وہ اللہ کریم جو دنیا میں بچے کو زبان دے سکتا ہے، بچے کو گویائی دے سکتا ہے، وہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، آج لوگوں قیامت کا دن ہے، اللہ کی کچہری میں، اللہ کی حضور، سب سے بڑا سپریم کورٹ اللہ کا ہے، اربوں کی تعداد میں
1,24,000 انبیاء اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور میں بھی آپ کی ساری کائنات موجود ہوگی. اللہ سب کے سامنے الیوم نختم علی افواہہم زبانوں پہ مہر لگ جائے گی. خدا ایک ایک عضو کو زبان دے دے گا, سارے اندام زبان بن جائیں گے, بول اٹھیں گے. روزہ توڑنے والوں اس دن سے ڈرو, اس دن سے ڈرو. وہ قیامت کا دن خوفناک دن ہے, بہت مشکل ترین دن ہوگا. دنیا پسینے میں ڈوبی ہوگی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. سکوت ہی سکوت, خاموشی ہی خاموشی, سکون ہوگا. کوئی ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی کھسکھساہٹ کی آواز بھی نہیں آئی. خاموشی. یہاں تو چند آدمی ہو, کوئی جلسہ ہو, کوئی اجتماع ہو تو اس میں شور ہوتا ہے, آوازیں بلند ہوتی ہیں. لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ اربوں لوگ, ساری کائنات اور سارے جانور بھی اللہ ہے. لیکن جانوروں کا حشر ختم, ان کے لیے جمع تو اللہ فرمائے گا. ان کو تو جب جانوروں کو اللہ ان کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ختم کر کے پھر اللہ کہہ دے گا کہ لو کونو ترابا. سارے بھینسیں, گھوڑے, شیر, چیتے, پگہاڑ, کتے, بلیاں, خچر, جتنے جانور ہیں, کاٹنے والے, نہ کاٹنے والے, حلال حرام, سب کو اللہ, جتنے مچھر, مکھیاں, خدا کی مخلوق, غیر محدود, غیر متناہی, شمار سے ہی بڑھ کر ہے, سب موجود ہوگی. جس ڈنگ والے جانور نے دوسرے کو ڈنگ مارا ہوگا, زیادتی کی ہوگی, اللہ اس سے بھی حساب لے لے گا. جس سینگ والے بیل نے بے سینگ بیل کو ہر مرغے سے, ہر مرغی سے, ہر بٹیرے سے, ہر کبوتر سے, ہر چڑی سے, چڑے سے, سب سے, اور اللہ پھر کہہ دے گا کونو ترابا, سارے مٹی ہو جاؤ. کونو ترابا اللہ فرمائے گا, ساری مخلوق انسان اور جن کے علاوہ مٹی ہو جائے گی, نیست و نابود ہو جائے. یہ جانور مٹی ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے, تو کافر پھر قیامت کے دن ہی کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کاش کہ میں بھی جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ, اتنا خوف, اتنا ڈر, تمنا کرے گا, خواہش کرے گا کہ میں مٹی بن جاتا, مجھے یہ حساب کتاب آج کا دن دیکھنا نہ پڑے. روزہ توڑنے والوں, اللہ کا دن آنے والا, وہ یوم الحساب ہے, وہ یوم القیامہ ہے. اس دن سے
کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی دوڑ نہیں سکتا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے میں مفرور ہو جاؤں گا، دنیا میں تو آپ مفرور ہو جاتے ہیں، پر قیامت کے دن اس دن سے مفرور ہونا بڑا مشکل ہے۔ کوئی مفرور نہیں ہے، اس لیے روزہ کوئی نہیں، مخصوص روزہ ہے، وہ بھی پہلے 2 4 5 دن 10 دن مسجدوں میں رونق تھی، اب وہ پھر اسی طرح۔ فرق تو ہے، پہلے بہتات تھی، سب لوگ جا رہے تھے، اب پھر وہی گھٹنا شروع ہو گیا۔ پہلا عشرہ گزر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولھا رحمت واوسطھا مغفرۃ وآخرها عتق من النار او کما قال۔ اس رمضان کے 3 عشرے، 3 ڈھکے، 3 حصے، پہلے حصے میں رحمت، دوسرے حصے میں مغفرت، تیسرے حصے میں جہنم سے رہائی سے آزادی۔ بیٹیوں بہنوں، اب دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ اب اس حدیث پاک کا مطلب، اس کی شرح، اس کی حقیقت، اس کی تفصیل استاد المحدثین، استاد الحدیث بیان فرماتے ہیں کہ لوگ بھی 3 قسم کے ہیں۔ رمضان طلوع ہوتے ہی کچھ تو ایسے نیک لوگ، اللہ والے اور اللہ سے ڈر اور خوف رکھنے والے، بس پہلا چاند نظر آتے ہی رمضان ان کی حق میں رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت، سراپا رحمت، ہر آن رحمت، رحمت، اللہ کی رحمت جو اترتی ہے ان نیک لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہگار، خدا کی حدود توڑنے والے، آداب بجا نہ لانے والے، جو گناہگار، خطاکار، سیاکار، دنیا سے تعلق، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور 10 روزے رکھتے ہیں تو اس روزے کے عمل، رمضان کی فضا، رمضان کی جو نیکی والا فضا ہے، اس نیکی والے سیزن کی وجہ سے روزہ رکھنے، تلاوت، نماز تراویح کی وجہ سے خدا کے مقبول بندے بنتے ہیں۔ 10 روزے رکھے، دوسرا عشرہ شروع ہوا تو اوسطھا مغفرۃ، ان کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہماری دوسرے عشرے میں مغفرت شروع ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ اور تیسرے کہ کچھ ایسے لوگ کہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 11 مہینے جو انہوں نے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق، جہنم کے حقدار۔ تو جب وہ 20 روزے رکھتے ہیں تو 20 روزوں کے بعد پھر عتق من النار، جو سخت ترین گمراہ انہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے 11 مہینے تک خدا کی بغاوت کی، خدا کے حکم کو توڑا، خدا کے قانون کو توڑا، خدا کی حدوں کو توڑا، رات بھی دن بھی۔ ایسے لوگ بھی جب روزہ رکھا، روزے کی فضا میں آئے، رمضان کی فضا میں آئے، روزہ رکھا، اللہ کتنا کریم ہے بیٹیوں، اللہ بڑا کریم، مہربان،
عفو درگزر کرنے والا، رحمان و رحیم، ہمارے اندازوں سے زیادہ وہ مہربان ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں گر چکے تھے، روزہ رکھا، توبہ کی، روئے، رونا خدا نے قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد آخری دھاکے میں 21-22 سے پھر اتق من النار، اللہ اب ان کو جہنم سے رہائی دے رہا ہے، چل جا، تینوں بھی معاف کر دیتا، تینوں بھی معاف کرتے، نکل۔ اللہ رمضان کے آداب کو بجا نہیں لاتے، روزہ داروں کو لوٹ رہے ہیں، ان کا خون چوس رہے ہیں، مہنگائی کر دی دنیا میں، ہر ملک اسلامی میں روزہ داروں کو ریلیف، سہولت، آسانی ملتی ہے، چیزیں سستی کر دو، لیکن وہ پاکستان، وہ پاکستانیوں، خدا تمہارا بھی بھلا کرے، جب رمضان آتا ہے تم اس کو کمائی کا سیزن بناتے ہو، تمہاری کمائی پر بھی خدا کی لعنت، خدا کی پھٹکار ہے، بے برکت کمائی۔ کتنے بدبخت ہے کہ گھروں کے اندر کھانا پکا کر روزہ خوروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پردے لٹکا کر چائے پلا رہے ہیں، بوتلیں پلاتے ہیں، بسکٹ دیتے ہیں، کتنے منحوس ہیں۔ کیسے رب کو، اس حدیث پاک میں تو ان کا ذکر ہے جو 11 مہینے تک ایسا کرتے رہے، لیکن جنہوں نے رمضان کے اندر ہی رمضان کی حدود توڑی، ان کا کیا بنے گا؟ میں اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ رب رب ہی ہے، وہ کریم ہے، خدا کو کہیں کوئی ایسی بات ناپسند آ جائے، مولا رب کریم ہے۔ اس رب کریم نے اپنے عرش پر یہ لکھا ہے، ان رحمتی وسعت علی غضبی، لوگوں میں رب ہوں، زمین کا رب، پہاڑوں کا رب، سمندروں کا رب، نباتات درختوں کا رب، اللہ آسمانوں کا رب، فضا کا رب، چرند پرند، کیڑے مکوڑے کا رب، ساری کائنات کا رب ہوں، قوتوں والا ہوں، بہت قوتیں ہیں۔ جو خدا سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پہلی قوم رب سے ٹکرائیں، رب سے مقابلہ کیا، خدا نے ان کو توڑ کر ہڈی بوٹی جدا کر دی، نیست و نابود ہو گئے۔ خدا سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ خدا سے ٹکرانے والا فرعون بھی ٹکرایا، نمرود بھی ٹکرایا، شداد بھی ٹکرایا، ابو جہل بھی ٹکرایا۔ کہاں ہے نمرود؟ نیست و نابود ہے، آج دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں۔ کہاں ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ؟ گئے، نام و نشان ہی مٹ گیا۔ یہ بھی قرآن کی برکات ہیں، حدیث کی برکات ہیں، قرآنی آیات ہیں۔ مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے ان کے نام لکھ دیے کہ یہ شان نزول ہے، ان کا ابو جہل کا، عتبہ، شیبہ کا نام۔ ورنہ آج مکہ مکرمہ میں، عرب میں تلاش کریں، ڈھونڈیں، کوئی شخص یہ نہیں کہتا میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ فاروقی ہے، صدیقی ہے، علوی ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، عثمانی ہے، لیکن ابو جہل، وہ کافر، وہ ظالم جو صحابہ کو ستاتے تھے، آج ان کی اولاد کوئی نہیں، ختم، نیست و نابود ہو گئے، مٹ گئے۔
جو کہتے تھے ہم مٹ نہیں سکتے، خدا نے مٹا دیا۔ رب ہمیشہ سے ہے، دائماً دائماً ابداً ابدا، وہ پہلے سے ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ساری کائنات کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وہ پاکستان کے سرمایہ داروں، پاکستان پر حکومت کرنے والوں، تم بھی فرعون ہو، تم بھی نمرود کی طرح فرعونیوں پہ اترے ہوئے ہو، لوگوں کو چوس رہے ہو، مہنگائی کر کے لوگوں کا خون چوستے ہو۔ ایک وقت آئے گا نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ خدا نے ڈھیل دی ہے اور ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ کرو، خدا کے دروازے پہ آؤ۔ تیرا رب رب ہے، ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ زبردست ہے۔ خدا پکڑنے پہ آتا ہے، خدا کے ہاتھ سے، خدا کے بطش سے، خدا کی گرفت سے پھر کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ اس لیے رمضان کی حدود توڑنے والوں، اور تو اور رہا، آٹا لین لگی ہوئی ہے، او لمبی لین عورتوں کی بھی لگی ہوئی ہے، بچے لے کر اور قریب سے گزرو، کسی کا روزہ نہیں۔ 200 روپے کا 20 کلو کا آٹا تھیلا جو ہے وہ 200 روپے پہ مل رہا ہے، وہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ جو روزہ رکھے وہ لے 200 روپے کا تھیلا، اور جتنی عورتیں لینوں میں لگی ہوئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، قریب سے گزر کر دیکھو، سب کھا پی رہی ہے، سب کچھ خدا کی حدود توڑ رہی ہیں۔ سڑکوں کے اوپر، شاہراہوں میں، محلوں میں، گلی میں، کوچے میں، چوکوں میں پردہ لٹکانے سے اللہ کی آنکھ سے کوئی شخص اوجھل ہو جائے گا؟ کون سا ٹھکانہ ہوگا تمہارا؟ اولها رحمت واوسطها مغفرت وآخرها عتق من النار۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کو رمضان سمجھا، رمضان ہے، بہت ہو گیا، غلطیاں ہو گئی، چھوڑو، اب اللہ کو منانا ہے، اللہ کے دروازے پہ آنا ہے، اللہ کی چوکھٹ پہ آنا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عفو ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا، حضور لیلۃ القدر دیکھ لوں، کیا پڑھوں؟ فرمایا یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تیری ذات عفو ہے، درگزر فرمانے والا، مجھ سے درگزر فرما لے اللہ اللہ۔ بیٹیوں یہی دعا کرو، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتیں برکتیں اتر رہی ہیں، اور اب تو یہ درس کا یہ ماحول ہے، مدرسے کا ماحول ہے، آپ روزہ دار ہیں، کسی کا عذر ہے، وہ شرعی عذر ہے، تو آپ پر تو خدا کی رحمت آپ کو گھیرے میں لی ہوئی ہے، فرشتوں نے آپ کو لپیٹ رکھا ہے، فرشتے احاطہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، جہاں کوئی درس واز کی محفل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، مخصوص جماعت اترتی ہے، گھیرا ڈالتی ہے، آپ تو فرشتوں میں گھری ہوئی ہیں۔
خدا کی رحمت برس رہی ہے. اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی کریمی کا معاملہ فرمائے، رحیمی کا معاملہ فرمائے، درگزر فرمائے. اے اللہ درگزر فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر آن ہم سے غلطیاں ہوتی رہی، تو جانتا ہے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو، صغیرہ ہیں تب، کبیرہ ہیں تب، عمدن ہیں تب، نسیانن ہیں تب، یاد ہیں تب، بھول گئے ہیں تب. اے اللہ سارے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر کر سارے کتابچے سے، فائل سے، سارے صفوں سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ تو قادر ہے ہمارے انہی گناہوں کو مٹا کر ان کے مقام پر نیکیاں لکھ دے. اے اللہ نیکیاں لکھ دے. اے اللہ نیکیاں لکھ دے. معافی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو، جتنے اہل عیال ہیں سب کو معاف فرما. اے اللہ سب کے مقدر کو بلند فرما. سب بچیوں اور بچوں کے مقدر کو اعلیٰ، بخت کو اعلیٰ، اعلیٰ بخت والا، اعلیٰ مقدر والا، نیکی والا. مادی دور ہے، مادی دور میں کسی کو بھی رزق کی تنگی نہ عطا فرما. تنگی رزق سے، فقر سے، فاقے سے سب کو محفوظ فرما. سب کو نمازی بنا. سب کو توبہ استغفار کرنے والا بنا. سب کو تلاوت کرنے والا بنا. سب کو رونے والا ذاکر و شاغل و صابر بنا. اے اللہ ہماری زبان پہ اپنا نام جاری فرما. ذکر کی توفیق عطا فرما. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. اے اللہ یہ تیرا نام ہم نے لیا، قبول فرما، جاری فرما. اے اللہ سب کے مقدر اور بخت میں تبدیلی فرما. نیک بختی، سعادت مندی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین جتنی بہنیں بیٹھی ہیں سب کو ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرما. ان کے اہل و عیال کو نیک بنا. ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. سب کی بیٹیوں کے مقدر کو اعلیٰ عرفہ بنا. اے اللہ سب کے گھروں میں سکون، محبت، الفت، رافت، درگزر، گالی گلوچ، مار پیٹ، سرخ پیشانی کی تبدیلی، منہ سے جھاگ آئے. خامن بیوی میں محبت پیدا فرما. اے اللہ سب بھائیوں کو درگزر کی توفیق عطا فرما. بچے بچیاں، نوجوان، نوعمر بہت لڑتے ہیں. اے اللہ ان میں محبتیں پیدا فرما. لڑائیاں دور فرما. محبتیں عطا فرما. الفت، تبسم، ضحک اور خوش خوش رہنے کی عمل سے ان کو گھروں میں توفیق عطا فرما. محبت، الفت. اے اللہ نہ بیوی کو خاوند سے لڑنے کی توفیق عطا فرما،
نہ خامد کو بیوی سے لڑنے کی توفیق عطا فرما، درگزر کی توفیق، اے اللہ درگزر کی توفیق، اے اللہ پیشانی پہ بل نہ لا، اے اللہ سب تیرے قبضے میں ہے، جیسے تو چاہے کر سکتا ہے، اے اللہ ہماری بچیوں کو بچوں کو سکون عطا فرما، مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں سب کو کامل الحفظ اور کامل العلم بنا، جتنی استانیاں پڑھاتی ہیں اس مدرسے میں سب کی عمر میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے ماں باپ کو جو آ چکی ہیں یا نہیں آئیں درس میں شامل نہیں ہوئی، ہماری ساری دعا ان کو بھی عطا فرما، اے اللہ اس دعا کو اس درس پر جو تیری رحمتیں برکتیں اتر رہی ہیں ان برکات کو ان رحمتوں کو پورے محلے میں دور تک ہر گھر میں اس برکت کو تقسیم فرما، اے اللہ اس برکت کو تقسیم فرما، اے اللہ اس برکت عزت ترقی کو تقسیم فرما، آسانی عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ آخری عمر کو پہلی عمر سے بہتر بنا، اللہم اجعل آخرت عمرنا خیر من الاولی، اے اللہ آخری عمر کو پہلی عمر سے اعلیٰ افضل بنا، دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے، اے اللہ عمدہ اخلاق عطا فرما، اے اللہ عمدہ اخلاق عطا فرما، اے اللہ اخلاق سے لوگوں کو جیتنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله